دشمن کے ساتھ بھی عالمگیر انصاف اور عدل کرتا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا تھا۔ وہ خطا کاروں کے گناہ بخش دیتا تھا۔ وہ باغیوں کی جھکی ہوئی گردن دیکھ کر پیکر رحم و کرم بن جاتا تھا۔ وہ عہدوں اور غداروں کی عفو تقصیرات پر تیار اور آمادہ رہتا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ موقع دیتا تھا، مہلت دیتا تھا، چھوٹ دیتا تھا۔ پھر بھی اگر سرکشی اور بغاوت باقی رہتی تو وہ اس کے کچلنے میں تامل نہیں کرتا تھا۔ اس کی اصل صفت رحم و کرم تھی، جو رستم نہ تھی۔ وہ کسی کو بھی انصاف سے محروم نہیں کرتا تھا۔ وہ صاف و سفید ململ کی پوشاک پہنے ہوئے عصائے پیروی کے سہارے امیروں کے جھرمٹ میں کھڑا ہوا تھا، داد خوان لیتا تھا، بلا اینک پڑھ کر خاص اپنے ہاتھ۔ لیکن اس رحم و کرم نے اسے اصول جہاں بانی سے منحرف نہیں کیا تھا۔ رحم کے موقع پر انصاف، تعزیز کے موقع پر سزا، جنگ کے موقع پر جنگ، اور اس کی سرچشت تھی۔ سیواجی کو اس کی گستاخی اور بزدلی کو جو جے سنگھ کی سفارش پر عالمگیر نے معاف کر دیا تھا، اس کا منصب برقرار رکھا، لیکن وہ ان رعایتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس کے سر پر موت سوار تھی، تباہی اور بربادی منڈلا رہی تھی۔ اسے حیدرآباد اور بیجاپور پر غضب تھا، اسے اپنی سازش پر اعتماد تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر خم ٹھونک کر میدان میں اتر آیا۔ عالمگیر نے پھر فیصلہ کر لیا، یہ ادھر یا ادھر۔ عالمگیر نے بے شک جے سنگھ کی سفارش پر سیواجی کو معاف کر دیا تھا، اس کے منصب پر برقرار رکھا تھا، لیکن جب اس نے پھر حیدرآباد اور بیجاپور کو ساتھ ملا کر سلطنت مغلیہ کا استحصال کرنا چاہا تو عالمگیر نے سیواجی اور اس کے غدار ملت ساتھیوں بیجاپور اور حیدرآباد کی قوت بھی ختم کر دی، کمر توڑ دی، اور اس طرح فتنہ اور خطرہ کا کامل استحصال کر کے دم لیا۔ سیواجی جب اکبر آباد سے نکل کر دکن پہنچا تو ریاست گولکنڈہ کی آنت سے شاہی علاقوں پر غارت گری شروع کی اور متعدد قلعوں پر قبضہ ہو گیا۔ عالمگیر نے اس کی تنبیہ کے لیے وقتاً فوقتاً فوجیں متعین کیں جو کبھی فتح پاتیں اور کبھی شکست کھاتیں۔ بالآخر 1090 میں سیوا نے وفات پائی۔ سیوا کے بعد اس کا بیٹا سمبھاجی جانشین ہوا۔ اس نے برہان پور پر دفعتاً حملہ کر کے نہایت سفاکی اور بے دردی سے تمام شہر لوٹا اور شہر میں آگ لگا دی۔ علماء اور مشائخ برہانہ پور نے ایک محض تیار کر کے عالمگیر کے پاس بھیجا کہ یہ اب دارالحرب ہو گیا ہے، اب یہاں جمعہ اور جماعت جائز نہیں۔ عالمگیر نے محضر کے جواب میں لکھا، میں خود آتا ہوں۔ وہ دکن روانہ ہوا اور اورنگزیب آباد میں قیام کر کے اپنے بڑے بیٹے معظم شاہ کو مرہٹوں کے استحصال کے لیے روانہ کیا۔ معظم شاہ کوکن کے تمام علاقوں کو پامال کرتا ہوا انتہائی حد تک پہنچ گیا، لیکن آب و ہوا کی روادہ اور رسد کی نایابی کی وجہ سے ہزاروں آدمی اور مویشی تباہ ہو گئے۔ بالآخر عالمگیر نے اس کو واپس بلایا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً فوجیں متعین ہوتی رہیں، لیکن چونکہ سمبھاجی کو بیجاپور اور حیدرآباد سے مدد ملتی رہی، اس لیے کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ عالمگیر نے مرہٹوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر حیدرآباد کی طرف رخ کیا اور اس کو فتح کر کے ممالک مقبوضہ میں داخل کر دیے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر مقرب خان کو سنبھالنے کے استحصال کے لیے روانہ کیا۔ مقرب خان نے کولہا پور میں پہنچ کر مقام کیا، جہاں اس کو خبر لی گئی کہ سمبھا 2-3 ہزار سواروں کے ساتھ سنگمیر میں مقیم ہے، اگرچہ یہ قیام کولہا پور سے 45 کوس کے فاصلہ پر ہے۔ راستہ اس قدر دشوار گزار تھا کہ جا بجا مقرب خان کو گھوڑے سے اتر کر پیادہ چلنا پڑتا تھا۔ تاہم اس تیزی سے یلغار کرتا ہوا پہنچا کہ سمبھا خبردار بھی نہ ہونے پایا اور مقرب خان نے اس کو جا لیا۔ چونکہ مقرب خان اس کے ساتھ صرف 2-3 سوار تھے، سمبھا نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور ماں اہل و عیال کے زندہ گرفتار ہوا۔ چونکہ سمبھا سخت سفاک اور ظالم تھا اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اس کی سفاکیوں اور بے رحمانہ غارت
گریوں سے نالاں تھے، اس لیے جب اس کی گرفتاری کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ممالک میں خوشی کے غلغلے بلند ہوئے۔ جب وہ پایہ زنجیر ہو کر عالمگیر کے دربار میں روانہ کیا گیا تو راہ میں جدھر گزر ہوتا تھا شریف عورتیں تک گھر سے نکل آتی تھیں اور خوشیاں کرتی تھیں۔ غرض سمبھا عالمگیر کے دربار میں حاضر کیا گیا اور قتل ہوا۔ سمبھا کے ساتھ اس کا لڑکا ساہو اور اس کی ماں بھی گرفتار ہوئی۔ عالمگیر نے اس موقع پر ایسی فیاض دلی اور وسعت حوصلہ سے کام لیا جس کی نظیر تاریخوں میں بہت کم ہو سکتی ہے۔ اس نے ساہو کو جو 7-8 برس کا لڑکا تھا ہفت ہزاری کا منصب اور راجہ خطاب دیا اور اس کی سرکار قائم کر کے دیوان اور بخشی مقرر کی۔ حکم دیا کہ اس کا خیمہ ہمیشہ شاہی خیمہ کے ساتھ لگایا جائے۔ اس کے چھوٹے بھائیوں یعنی مدن سنگھ اور اودھ سنگھ کی بھی اس طرح قدر افزائی ہو۔ ہندوؤں کے مذہب میں قید کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے، اس بنا پر ساہو صرف مٹھائی اور میوہ جات پر بسر کرتا تھا۔ عالمگیر کو یہ حالت معلوم ہوا تو حمید الدین خان کو بھیجا کہ ساہو سے کہو کہ تم قید میں نہیں ہو بلکہ اپنے گھر میں ہو، اس لیے تم کو بے تکلف کھانا کھانا چاہیے۔ عالمگیر کا برتاؤ آخر تک ساہو کے ساتھ مربیانہ فیاضانہ رہا، چنانچہ عالمگیر کے مرنے کے بعد ساہو نے خود مختاری کا علم بلند کیا، لیکن عالمگیر کے احسانوں کو بھی اتنا پاس تھا کہ سب سے پہلے اس نے عالمگیر کی قبر کی زیارت کی۔ سمبھا کے مرنے کے بعد اس کا بھائی رام راجہ اس کا جانشین ہوا اور متعدد موقعوں پر شاہی فوجوں کو شکست دی۔ اس کی فوج کے 2 بڑے سردار سنتا اور دھنتا تھے جو 10-10 12-12 ہزار جمعیت کے ساتھ تمام ملک کو لوٹتے پھرتے تھے۔ ان کا اس قدر رعب چھا گیا تھا کہ بادشاہی افسران اس کے مقابلہ سے جی چرانے لگتے تھے۔ اب عالمگیر قطعی ارادہ کیا کہ مرہٹوں کو بالکل استحصال کر دے، اس لیے سب سے مقدم امر یہ تھا کہ مرہٹوں کے قلعہ جو جوان کے جائے پناہ تھے فتح کر لیا جائے۔ یہ قلعے ایسے محفوظ، بلند، مستحکم اور چاروں طرف سے غاروں اور خندقوں سے گھرے ہوئے تھے کہ ان کا فتح کرنا کسی آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ بعض 2-2 میل کی بلندی پر واقع تھی اور راج گڑھ کا قلعہ جو سیواجی کا گویا پایا تخت تھا اس کا دور 12 میل تھا۔ راستہ اس قدر دشوار گزار تھے کہ کئی دن کے متواتر سفر میں ایک کوس ہوتا تھا۔ عالمگیر کی عمر اس وقت 82 برس ہو چکی تھی، تاہم اس جوان ہمت بادشاہ بذات خود کمان کی اور بالآخر تمام قلعے ایک کر کے فتح کر لیے۔ غرض مرہٹوں کے تمام قلعے اور محفوظ مقامات فتح ہو گئے۔ عالمگیر نے دیواپور میں جو دریائے کرشنا کے قریب ہے قیام کر کے حسین کلیج خان کو اس مقام پر معین کیا کہ تمام ملک میں امن و امان کی منادی کرا دے اور رعایا کو ترغیب دی جائے کہ اپنے گھر پر آ کر آباد ہو جائیں۔ مرہٹے اب بالکل بے خانماں ہو گئے تھے، خانہ بدوش ہو کر ادھر ادھر قزاقوں اور ڈاکوؤں کی طرح چھپتے پھر رہے تھے۔ کسی طاقتور حکومت یا قوم کا استحصال دفعتاً نہیں ہو سکتا تھا۔ ادے پور کی ریاست کو بابر نے شکست دی، لیکن اکبر کے زمانے میں اسی وقت قوت موجود تھی۔ اکبر نے بڑے زور شور سے حملہ کیا اور مہینوں کے محاصرے کے بعد ادے پور کو کامل طور سے فتح کیا، لیکن مہاراجہ نے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لی۔ تاہم جہانگیر کے زمانے میں ادے پور کا پھر وہی شباب تھا۔ اب شاہجہاں ولی عہد کی حالت میں گیا، اس زور اور شور سے لڑا کے